السلام علیکم۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ اس کے دربار میں اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اور وہاں پر ایک ولی اللہ بھی بیٹھا تھا۔ تو اس بادشاہ نے کیا کیا کہ وہاں پر جو ولی اللہ بیٹھا تھا اس کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہنے لگا، تم ولی اللہ ہو، تم اہل نظر ہو۔ یہ بول کر اس بادشاہ نے اپنی جیب میں سے ایک رومال نکالا اور وہ رومال اس بزرگ کو دے کر کہنے لگا، یہ لو رومال، اور اس بھرے مجمع میں جو بھی تمہیں بیوقوف نظر آئے یہ رومال اس کے سر پر رکھ دو۔ ولی اللہ نے وہ رومال لیا اور کسی کے سر پر رکھنے کی بجائے اپنی جیب میں رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ بزرگ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد بات آئی گئی سی ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بہت بیمار ہو گیا۔ وہ اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ اس کو سارے ڈاکٹروں حکیموں نے جواب دے دیا۔ اس کا بالکل آخری وقت تھا، وہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، وہ اپنے بستر پر لیٹ چکا تھا۔ اس کے نوکر چاکر اس کو اس بستر پر ہی سب کچھ کھلاتے پلاتے تھے۔ جب یہ بات بزرگ کو پتہ چلی کہ بادشاہ بہت بیمار ہو گئے ہیں تو وہ بزرگ اس بادشاہ کی خیریت پوچھنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس کمرے میں بادشاہ لیٹا تھا اس کمرے میں آیا۔ بادشاہ کے ساتھ الگ سلگ کرنے کے بعد بادشاہ سے پوچھنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی سلطنت عطا کی؟ بادشاہ بولا، بہت بڑی سلطنت عطا کی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت وسیع سلطنت عطا کی اللہ تعالیٰ نے مجھے۔ پھر بزرگ نے پوچھا کہ اگر اتنی بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تو آپ دورے پر بھی جاتے ہوں گے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں جاتا تھا۔ پھر بزرگ نے پوچھا، بادشاہ سلامت، جب بھی آپ کہیں دورے پر جاتے تھے اور آپ کو اندازہ لگ جاتا تھا کہ آپ کو وہاں پر 2 دن لگ جائیں گے تو آپ کیا تیاری کر کے جاتے تھے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں میں تو اپنی پوری تیاری سے جاتا تھا۔ جہاں 2 دن ٹھہرنا ہوتا تھا وہاں 4 دن کا سامان لے کے جاتا تھا، اور جہاں 4 دن ٹھہرنا ہوتا تھا وہاں 8 دن کا سامان لے کے جاتا تھا۔ بزرگ بولا، اچھا تو اب آپ جہاں ہمیشہ کے لیے جانے والے ہو وہاں سے لوٹ کر واپس بھی نہیں آ سکتے اور کسی کے ہاتھ سامان منگوا بھی نہیں سکتے ہو، وہاں کے لیے تو آپ نے بہت ساری تیاری کی ہوگی۔ ولی اللہ کی یہ بات سن کر بادشاہ کے دونوں ہاتھ اپنے سر پر آ گئے اور وہ رونے پیٹنے لگا کہ ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، میں کتنا بڑا بیوقوف ہوں۔ میں ساری عمر دنیا داری میں ہی الجھا رہا، دنیا کا سامان اکٹھا کرتا رہا، لیکن میں نے آخرت کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ جب بادشاہ رونے پیٹنے لگا تب ولی اللہ نے اپنے جیب میں سے وہ رومال نکالا جو اس بادشاہ نے ہی اس کو دیا تھا۔ وہ رومال بزرگ نے بادشاہ کے سر پر رکھا اور بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، معاف کیجیے گا، مجھے آپ سے بڑا بیوقوف اور کوئی نظر نہیں آیا۔ دوستو، ہم صرف دنیا داری میں ہی الجھے رہتے ہیں، لوگوں سے تھوڑی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک دن موت بھی آنی ہے، یہ بات تو ہم سوچتے ہی نہیں۔ ہم دنیا میں تو بڑا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں دنیا میں ہمارا بڑا گھر ہو، لیکن ایسے کام نہیں کرتے کہ جن سے ہماری قبر کشادی ہو۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے تو بہت پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن جن سے ہماری آخرت اچھی ہو ایسے اعمال نہیں کرتے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔